بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم اور اس مجلس میں شریک ہونے والے تمامی حاضرین اور حاضرات، خواتین و حضرات، آپ سب اور ہم کتنے خوش بخت ہیں اور کتنے بلند بخت ہیں کہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کی آمد کے مہینے کو بطور مسرت محسوس کرنے کے لیے ہمیں زندگی کا ایک اور سال عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے ربیع الاول کہتے ہیں۔ محبت والے اس مہینے کے چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جشن میلاد مصطفیٰ مبارک۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں کو، جن کے دلوں کو اور جن کے سینوں کو اور جن کے قلم اور تحریر کو اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کے لیے چن لیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جسے سنی کہا جاتا ہے۔ ہر سال میں مسلمان جو نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں گو کہ عمل میں کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی اس سب سے بڑی نعمت کو اپنے شکرانے کے لباس میں ملبوس لفظوں سے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ساری کائنات میں وہ امت جسے تو نے اپنے نبی کی امت بنایا، تو نے اس امت میں ہمارا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں امت محمدی میں بنایا، اور دوسرا شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے نبی کو اس مہینے میں دنیا پہ مبعوث فرمایا۔ ولادت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام واقعہ ہوتا تو ہم اسے نظر انداز کر دیتے، لیکن ہماری زندگی کی ہر نعمت اس دن سے جڑی ہے جس دن میں رسول آئے ہیں۔ ہم اس دن کو فراموش نہیں کر سکتے جس دن نے پچھلی کالی راتوں کو دن میں تبدیل کر دیا، اور ہم اس نوع بشر میں بشریت کی معراج اور بشریت کی اعلیٰ تصویر، جبکہ اس کی پہلی تصویر آدم علیہ السلام کی صورت میں بن چکی تھی، لیکن وہ اس کی پہلی تصویر تھی، اور اس کی سب سے اکمل تفسیر، اس کی سب سے افضل تصویر
اور اس کی سب سے پیاری تعبیر جب شکل انسانی میں آئی تو محمد کا چہرہ نظر آیا۔ تو جس انسان سے انسانیت شروع ہوئی وہ بھی نبی ہے، جہاں سے نوع بشر وجود میں آئی وہ بھی بشر ہیں اور وہ نبی ہیں، اور نوع بشر میں جس پر نبوت ختم کرنی ہے وہ بھی بشر ہیں، لیکن بشریت کا پہلا چہرہ نبوت ہے، بشریت کا آخری چہرہ نبوت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ اور پہلے چہرے نے یہ بتایا کہ کوئی آنے والا ہے، اس چہرے کی رونق جب دوسرے جسم میں منتقل ہوئی، اس دوسرے جسم نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھ پر ہی اعتماد کرو، اس نے بھی یہی کہا آگے کوئی آنے والا ہے۔ یہ آدم سے شیش اور شیش سے نوح اور نوح سے درجہ بدرجہ ہوتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نے اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ بات مجھ پر ختم ہو رہی ہے۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ بات اسی پر ختم ہوگی جس پر بات شروع ہوئی ہے، جس سے تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے۔ ہر فضیلت کی انتہا بھی اسی پر ہونے والی ہے۔ تو جس فضیلت کا اقرار نبی کر گئے، جس فضیلت کا اقرار رسول کر گئے، جس فضیلت کا اقرار جبرائیل کر گئے، جس فضیلت کا اقرار صحابہ کر گئے، وہ فضیلت ہمیں جس دن میسر آئی، سنیوں نے اس دن کو فراموش نہیں کیا، اسے سینے اس کے اندر بسا لیا۔ اور یہی ہماری پہچان ہے۔ ہماری پہچان جلسہ و جلوس کرنا نہیں ہے، یہ ایک جزوی پہچان ہے۔ ہماری بنیادی پہچان جو شروع سے اب تک آ رہی ہے، صدیق اکبر سے لے کر امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، اور ان سے لے کر آج تک کے اہل حق علماء اور مشائخ تک، ہمارے اندر جو صفت متحد اور ایک رہی ہے، جو ہماری پہچان ہے، وہ ہے محبت مصطفیٰ۔ اس کے رنگ بدلتے گئے، اس کا ڈھنگ بدلتا گیا، لیکن محبت جو نفس سے کمال ہے، جو عین خصوصیت ہے، یہ سب کے اندر رہی۔ زمانہ بدلتا رہا، محبت کے انداز بدلتے رہے، سنت تبدیل نہیں ہوئی، محبت کے مظہر بدلتے رہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے میلاد نہیں کیا، وہ زمانہ میلاد کا تھا ہی نہیں، وہ دور اس کا نہیں تھا۔ جیسے تمہارا لباس اب وہ نہیں جو ان کا تھا، اور تمہارے بوٹ بھی وہ نہیں جو ان کے تھے، اور تمہارے گھر بھی وہ نہیں جو ان کے تھے، اور تمہاری خوراک بھی وہ نہیں جو ان کی تھی، ایسے ہی محبت انہوں نے بھی کی، محبت تم نے بھی کی ہے۔ انہوں نے جانیں کٹا کے بتایا ہم محبت کرتے ہیں، تم میرا میلاد کر کے کہتے ہو ہم محبت کرتے ہیں۔ محبت تو سب کرتے ہیں، جتنا محبت زیادہ ہوتی ہے اتنا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ اور دیکھو کسی کی محبت میں جان دے دینا یہ انتہا ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے ایک اشارہ ابرو پر، نبی پاک کے ایک ادنی اشارے پر انہوں نے اپنے آپ کو میدان کارزار میں گرا دیا۔ یہ محبت نہ ہوتی تو رسول کی بات کون سنتا؟ وہ کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، اپنی اولاد کو یتیم بنانا چاہے؟ وہ کون ہے جو چاہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے میرا جنازہ اٹھا کے سوئے قبرستان چلیں؟ کوئی یہ جرت نہیں کرتا۔ لیکن جب محبت جوان ہو تو یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کی محبت اتنی اعلیٰ تھی، ان کا اظہار بھی اتنا اعلیٰ تھا۔ ہم محبت میں اس معیار کے نہیں، اس لیے ہمارے اظہار بھی ہمارے منصب کے مطابق ہیں۔ ہم کو ان کی شان بیان کر دیتے ہیں، تھوڑا سا پیدل چل کے ان کے نام کے نعرے لگا دیتے ہیں۔ یہ حق کے مصطفیٰ ان سے ادا نہیں ہوتا، جان بھی کٹا دو تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، حق نہیں ادا ہو سکتا۔ لیکن
یہ تو معلوم ہو سکتا ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں، پہچان تو نہیں چھوڑنی نا۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام چیز نہیں۔ جب یہ عام نہیں تو پھر جس مہینے میں یہ واقعہ رونما ہوا وہ مہینہ بھی عام نہیں، اور اس مہینے کی جس تاریخ میں یہ واقعہ ہوا وہ تاریخ بھی عام نہیں، اور جس دن میں یہ کام ہوا وہ دن بھی عام نہیں، کیونکہ جو اس میں آیا ہے وہ عام نہیں، وہ خاصوں میں خاص بلکہ اخص الخواص ہے۔ ساری خصوصیات کے سرے پر اگر کوئی نظر آتا ہے، ساری فضیلتوں کے سرے پر اگر کوئی نظر آتا ہے، نبوت کی اگر ہمیں کہیں معراج نظر آتی ہے تو وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے فرحت اور خوشی کا باعث ہے کہ آپ کو اللہ نے اس مہینے کی سعادتیں اللہ کے شکرانے کے طور پر منانے کے لیے عطا فرمائی۔ ہم شکر کرتے ہیں۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد یہ ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں اللہ تیرا کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب اس مہینے میں عطا فرمایا۔ بس یہ میلاد ہے۔ باقی اگر کوئی جلسہ نہیں کرتا تو یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی لنگر پکا کے تقسیم نہیں کرتا تو یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور اگر کوئی اس دن میں مارچ نہیں کرتا، وہ باہر نہیں نکلتا روڈ پہ، تو کوئی بات نہیں، یہ فرض اور واجب نہیں، لیکن یہ فرض و واجب ہے کہ ان کی محبت موجود رہے۔ یہ نہ رہی تو پھر آپ کا میلاد کچھ نہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو ولادت رسول پر خوشی ہوئی۔ تو جب آپ کو ان کی ولادت پر خوشی ہوئی، اس خوشی کو نعمت سمجھو۔ جب یہ نعمت ہے تو ہر نعمت پر شکر واجب ہے، اور ساری نعمتوں پر شکر واجب ہے، لیکن جس ایک نعمت سے ساری نعمتیں آئی ہیں اس کا شکر سب سے زیادہ واجب ہے۔ اور سنی اس دن میں یا جلسے میں میلاد میں در حقیقت خدا کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت شکر ہے کہ 100 200 400 500 10,000 20,000 آدمی 1,00,000 آدمی سڑکوں پر نکل کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں کہ تو نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ پتہ تو لگے نا کوئی دنیا میں آیا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جب باہر نکلو گے، یہاں کسی کو آٹا نہ ملے تو جلوس، پیٹرول مہنگا ہو جائے تو جلوس، اور کسی کو اگر اپنی سیٹ نہ ملے تو جلوس، جلسہ۔ کیوں؟ کہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ جلوس اپنے لیے نہیں ہوتا ہے، جلوس دوسروں کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کو بتانا ہوتا ہے۔ کیا؟ یہ کہ ہمارا یہ مطالبہ اس کو پورا کرو، پھر دنیا باقی جان لیتی ہے کہ یہ کوئی بات ہے، باقی جان لیتی ہے۔ تو ہمیں تو یہ فکر نہیں ہے کہ حضور آئے یا نہیں آئے، ہمیں تو پتہ ہے حضور آئے ہیں۔ باہر نکلو تاکہ ساری کائنات کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس دن میں خدا کا محبوب آیا۔ تو خیر دوسرے تک پہنچانی ہے کہ نہیں؟ دوسرے تک خیر پہنچانا ضروری ہے، اور یہی سنیت ہے۔ باقی جو اس کو نہیں کرتا لیکن جائز سمجھتا ہے، اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ جو نہ کرے لیکن جائز سمجھے، نہ کرے، جیسے لوگ نماز کو بھی جائز تو سمجھتے ہیں لیکن پڑھتے کوئی نہیں۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کافر ہو گیا۔ تو اب جو میلاد کو جائز سمجھتا ہے اور آتا نہیں اس میں، تب بھی وہ سنی ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان تو ہے نا کہ یہ جائز ہے۔ تو کوئی کرے یا نہ کرے اس پر اعتراض نہیں، ہاں، لیکن خوشی محسوس کرنا اس حیثیت میں کہ خدا نے آپ کو اپنا محبوب عطا کیا ہے، یہ بہرحال ضروری نہیں، یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اب انشاءاللہ ہماری ہر محفل کا عنوان دیکھتے ہیں کتنا چلتا ہے۔ پچھلی بار قربان صاحب کو یاد ہوگا کتنے مہینے یہ چلا، لیکن کئی مہینوں تک ہماری محفلیں ساتھی وہ بتاتے رہے اور اپنے عزیزوں کے لیے دعائیں کراتے رہے، لیکن ہر محفل کا عنوان میلاد مصطفیٰ ہوتا تھا، اور ہر محفل کا عنوان یہی ہوتا تھا، لیکن اس میں بیان مسائل کا ہی ہوتا تھا۔ یہ بھی میلاد ہے،
کہ میلاد کا جلسہ ہو اور جس کا میلاد منا رہے ہو اس کی لائی ہوئی شریعت کو بیان کرو. بہرحال اللہ آپ سب کو خوش رکھے. حضور کی سیرت ہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ سمجھو آقا کی سیرت ہے. تو یہ نہ سمجھے ہم نماز کے مسائل دسیں. نماز کے مسائل کا مطلب یہ ہے نماز ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ شریعت سے، اور شریعت حضور کی سیرت ہے. اس لیے جب مسائل بیان ہو تو سمجھ لو، جب مسائل بیان ہو تو سمجھ لو کہ کیا ہو رہا ہے؟ بولو، حضور کی سیرت بیان ہو رہی. کیا؟ دروشی پڑھو. ماشاءاللہ. آپ کو یاد ہے کہ ہمارا کون سا موضوع چل رہا تھا؟ جی، سجدہ سہو. صاحب کا مطلب بھولنا ہوتا ہے نا، تو آپ بھی بھولنے والوں میں صحیح ہیں. دو چار بندے ہی بھولے ہیں، تو آپ سب کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جو بھولے جو ہوئے ہیں. سجدہ سہو، اس پر میں نے آپ کو چند مسائل پچھلی مجلس میں بتائے تھے. آج سماعت فرمائے مزید. وَمِنْهَا تَعْيِينُ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے ان کا بیان چل رہا ہے نا. انہوں نے بتایا اس میں سے ایک چیز ہے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کا معین کرنا. پہلی 2 رکعتوں میں قرات کا معین کرنا. دیکھو جب ہم 4 فرض پڑھتے ہیں ظہر کی، جب ہم ظہر کی کہ 4 فرض پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا، پھر دوسری میں آخری جو 2 ہیں ان میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو. لیکن کوئی سورت ساتھ پڑھتے ہو؟ نہیں. اصل میں قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن کی کسی بھی آیت کا پڑھ لینا، یہ واجب ہے کہ یہ پہلی 2 رکعتوں کے اندر پڑھا گیا ہو. مثلا جس نے پہلی 2 رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھا، پہلی 2 رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھا، وہ کھڑا رہا تھوڑی دیر اور پھر رکوع میں چلا گیا، پھر دوسری بھی ایسے پڑھی. اب کیا کیا اس نے؟ ابھی تک نماز فاسد نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ آگے 2 رکعتیں رہتی ہیں. ان 2 رکعتوں میں بھی اگر اس نے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لی تو اس کا وہ فرض ادا ہو جائے گا. لیکن پہلی 2 رکعتوں میں قرات کا معین کرنا یعنی خاص کرنا یہ واجب ہے. یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھو، یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب. یہ واجب ہے. کیا واجب ہے؟ کہ ان کو پہلی 2 رکعتوں میں پڑھو. لیکن اگر کسی نے پہلی 2 میں نہیں بلکہ آخری 2 میں پڑھا اور پہلی 2 میں نہیں پڑھا تو اس نے کیا کیا؟ جو معین چیز ہے اس کو معین نہیں رکھا، غیر معین کر دیا. کیسے؟ کہ وہ پہلی 2 رکعتوں کے لیے خاص تھا، اس نے آخری 2 رکعتوں میں پڑھ لیا تو اس نے قرات کا فرض تو ادا کر لیا لیکن یہ غیر مقام پر ادا ہوا، اس لیے اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سمجھ آئی؟ مثلا آپ نے پڑھا سورہ فاتحہ پڑھی الحمدللہ رب العالمین اتنا پڑھ کے، یا یہ بھی نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا، کھڑے ہوئے، پھر دوسری رکعت میں بھی کھڑے ہوئے. کھڑا ہونا بھی فرض ہے نا. نماز میں کھڑا ہونا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہی کھڑا ہونا. بالکل ایسے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھتے ہی تھوڑی دیر بعد رکوع میں چلے گئے، آپ کا جو کھڑے ہونے کا فرض ہے وہ ادا ہو گیا. کون سا فرض رہ گیا؟ قرات والا. کون سا فرض رہ گیا؟ قرات والا. یہ اگر وہ آخری 2 رکعتوں میں بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن واجب رہ جائے گا. واجب کیا؟ کہ یہ ہونا چاہیے تھا پہلی 2 رکعتوں میں. اس لیے کیا ہوگا؟ نماز کی انتہا پر سجدہ سہو ہوگا. وَمِنْهَا، اور اسی میں سے دیگر مسائل کیا ہیں؟ رعایت الترتیب فی فعل مکرر. وہ فعل نماز میں وہ کام جو 2 بار ہوتا ہے، وہ کام جو نماز میں 2 بار ہوتا ہے اس کی ترتیب کا خیال رکھنا.
اس کی ترتیب کا اب سنو آگے کس طرح فلو ترکا. اب سجدہ نماز میں ایک رکعت میں کتنی بار ہوتا ہے؟ بولو نا. تو یہ دو ایک رکعت میں دو ہے نا. تو اگر آپ نے ایک رکعت میں ایک کیا اور ایک چھوڑ دیا تو اب ترتیب خراب ہو گئی. چونکہ ترتیب یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ہو. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مثال سنو. فلو ترکا سجدۃ من رکعۃ. اگر ایک رکعت سے کوئی ایک سجدہ چھوڑ دیا فتذکرھا فی آخر الصلاۃ، پھر اس کو یاد آیا نماز کے آخر میں. مثلا پہلی رکعت میں اس نے ایک سجدہ چھوڑا، اس کو یاد نہیں رہا، ایک سجدہ چھوڑا پہلی رکعت میں، اس کے بعد دوسری پڑھی، پھر تیسری پڑھی، پھر چوتھی پڑھی. چوتھی میں جب بیٹھا ہوا تھا نا تحیات میں فتذکرھا، پھر اس کو یاد آیا. کیا یاد آیا؟ فی آخر الصلاۃ، نماز کے آخر میں. تو پھر کیا کرے؟ وسجدھا، پھر وہ اس وقت سجدہ اس نے اگر کر لیا، کیا وہ ایک سجدہ جو پہلی رکعت میں رہ گیا تھا. ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ دو. اس نے ایک ہی سجدہ کیا اور پھر یاد کب آیا؟ نماز کے آخر میں. تو آخر میں جب اتحیات بیٹھا ہو اس وقت وہ ایک سجدہ کرے اور وہ سجدہ کرنے کے بعد پھر بیٹھے، پھر بیٹھ کر وہ کیا کرے؟ وہ سلام اور سلام پڑھ کے پھر فرمایا وسجد للسہو لترک الترتیب فیہ، کیونکہ اس نے ترتیب کو ترک کر دیا اس لیے اس کے بعد وہ پھر ایک طرف سلام پھر کے پھر دو سجدہ سہو کرے گا. اس طرح اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. سبحان اللہ. بات قابل غور ہے کہ نہیں؟ کہ آپ سے سجدہ رہ جائے تو آخر میں کر لو، بیٹھے بیٹھے کر لو. کوئی دیکھنے والا کہے گا اس کو ہوا کیا ہے، یہ کوئی نئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہی اصل نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ علم نہیں نا. تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں. سیکھو گے تو عمل کرو گے، عمل کرو گے تو کامیابی سامنے نظر آئے. پھر فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ مَا قَبْلَهَا، اور جو کچھ اس سے پہلے اس نے پڑھ لیا اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف وہ ایک سجدہ ہی کرے گا. ٹھیک ہے؟ سارا مڑ دوران دی لوڑ نہیں ہے. سبحان اللہ نہیں آتا، بڑے فائدے دی گل سے. اس کے بعد فرمایا ما قبل ولو قدم الرکوع علی القراءۃ. اب یہ کہتے ہیں کسی آدمی نے اللہ اکبر کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد کھڑا ہوتا ہے نا آدمی، تو کھڑے ہونے کے بعد اس نے تلاوت کی نہیں اور وہ سیدھا رکوع میں، کدھر؟ رکوع میں چلا گیا. لزمہ السجود، تو پھر اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. لیکن لا یعتد بالرکوع فیفرض اعادتہ بعد القراءۃ. کہا لیکن جو اس نے پہلے رکوع کر لیا نا قرات سے پہلے، یہ شمار نہیں ہوگا. اس کو دوبارہ قرات کرے، یعنی واپس آ کے قرات کرے، قرات کر کے پھر رکوع کرے. ٹھیک ہے؟ رکوع کرے اور اس طرح کرنے کے بعد پھر آخر میں سجدہ سہو کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی. بات سمجھ آئی گی؟ اس کے بعد آگے چلیں. منہا، اور انہی مسائل میں سے مزید تعدیل الارکان وہو الثمانیۃ فی الرکوع والسجود، اور کہتے ہیں اسی میں سے پھر جو ایک واجب حکم ہے وہ ہے تعدیل ارکان. تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجود کے اندر اطمینان حاصل کرنا. اطمینان کا مطلب یہ نہیں کہ بستر لے کے سہ جانا، اطمینان کا مطلب ہے کہ ٹھہر کے ادا کرنا. کئی لوگوں کے سجدے دیکھے ہوں گے آپ نے، جلدی دے نمازاں. رکوع کیسے کرتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا ایسے گیا اور ایسے لگتا ہے اسپرنگ ٹوٹ گیا، پھر ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کے تو پھر فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے. کیسا آ گیا ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ایک کیا، سجدہ ابھی اس کی ناک بیچاری زمین پر آئی ہی نہیں تھی، بمشکل اس کا ماتھا زمین سے لگا، اس کو خیال آیا یہ میں نے کیا کر دیا، فوراً سر اٹھا دیا اور پھر فوراً دوسرا سجدہ کر لیا. یہ تعدیل ارکان واجب ہے. کیا ہے یہ؟
تعدیل کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو عدل فراہم کرنا، کسی شے کو عدل فراہم. تو سجدے کو عدل فراہم کرنا کیا ہے کہ اس سجدہ جب زمین پر سر لگ جائے تو سر لگا رہے تھوڑی دیر، اطمینان ہو جائے. اطمینان یہ کہ یہ لگا ٹھہر گیا، جب یہ ٹھہر گیا تو اطمینان ہو گیا. ٹھہرنے کا مطلب کیا کہ اس کے بعد جوڑ نہ ہلیں، آپ کے جو جوائنٹس ہیں نا وہ وہیں ساکت ہو جائیں، یعنی پتہ چلے کہ یہ اب اطمینان میں ہے. دیکھو یہ جو میز ہے نا یہ سب اطمینان کی کیفیت، ہر وقت جتنی دیر ادھر اطمینان اسے ویلے ختم ہونا جدو کوئی نو ہل جل ہوئے گی. تو ایسے ہی جب رکوع میں جاؤ ایک دفعہ جا کے بالکل وہاں جامد ہو جاؤ، ساکت ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بالکل وہاں رک جاؤ اور پھر سبحان ربی العظیم پڑھو. ہمارے یہاں سبحان ربی العظیم اسی وقت شروع کر دیتے جب اوپر سے نیچے آتے ہوتے اور رستے بھی کی آتی سبحان ربی العظیم. پھر جو آخری سبحان ربی العظیم ہے وہ کھڑے ہونے والے ہوں گے، جبکہ یہ ہونی کب چاہیے جیسے ہی رکوع میں پہنچو تب شروع کرو، اور رکوع ختم ہونے کے پہلے تیسری تسبیح بھی وہیں ختم کرو. سمع اللہ لمن حمدہ جب کہو اس وقت کھڑے ہونا شروع کرو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ہے اطمینان. تو اب یہ کہتے ہیں وقت اختلاف فی وجوب السجود، کہا کہ اس میں اختلاف ہے کہ جو آدمی تعدیل ارکان نہ کرے کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہے کہ نہیں. تو وہ یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اس بات پر ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ تعدیل الارکان واجب ہے یا سنت ہے. لیکن ہمارا جو مذہب ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ کیا کہ ہمارا جو مذہب ہے اہل سنت والجماعت میں جو اکثریت حنفیوں کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان یعنی رکوع کے اندر اطمینان کرنا اور سجدوں کے اندر اطمینان کرنا، مکمل ادا کرنا، یہ سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. چند لوگوں نے اس کو سنت کہا ہے، لیکن کس کی بات پر فتویٰ ہے؟ وہ جنہوں نے کہا کہ یہ واجب ہے. تو لہٰذا جس نے رکوع ایسے کیا کہ بالکل تھوڑا سا جھک کے فوراً کھڑا ہو گیا اور سجدہ ایسے کیا کہ ابھی ماتھا لگا ہی تھا تو پھر اٹھا دیا، تو فرمایا کہ اس آدمی کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ ایسے پریشان بیٹھے ہو، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کے بعد فرمایا ومنہا، پھر ایک اور مسئلہ القعدۃ الاولی، پھر اس واجبات میں سے ایک واجب ہے پہلا قعدہ. پہلا قعدہ کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے یعنی 4 رکعت میں جب 2 رکعتیں ختم کر کے بیٹھتے ہو، قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو. کسے کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو. 4 رکعتوں میں کتنی بار بیٹھتے ہو؟ 1 دفعہ 2 بار. یہ تو پھر چوتھی رکعت تک کھلو بھی ہاں جی، کتنی بار بیٹھتے ہو؟ 4 رکعت 2 بار. تو جو پہلا بیٹھنا ہے اس کو بولتے ہیں قعدہ اولا. اولا کا مطلب پہلا. اور جو دوسرا ہے یا قعدہ الثانیہ یا آخرہ یا اخیرہ، ٹھیک ہے نا. تو پہلا جو قعدہ ہے یہ واجب ہے، فرض نہیں. آخری قعدہ فرض ہے لیکن پہلا قعدہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور واجب رہ جائے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے اور دوسری رکعت پہ بیٹھنا تھا، واجب تھا نا تحیات میں بیٹھنا، تو آپ نہیں بیٹھے اور آپ کھڑے ہو گئے تیسری کے لیے. تو تیسری کے لیے جو کھڑے ہوئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ اب یہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں. القعدۃ الاولی حتی لو ترکہا، کہ جو سجدہ قعدہ اولا ہے پہلا بیٹھنا 2 رکعتوں کے بعد یہ واجب ہے. لو ترکہا، اگر اس نے اسے چھوڑ دیا، یجب علیہ السہو، اس آدمی پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ اچھا اب سنو، اگر آپ نے یہ چھوڑا جان بوجھ کر تب یہ مسئلہ نہیں، یہ سہو کی بات ہو رہی ہے، بھول کی. اگر بھول کے چھوڑا تب سجدہ سہو ہے، جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز دوبارہ دہرانی ہے. سبحان اللہ. یہ بات میں آپ کو پہلے درس میں بتا چکا ہوں.
اب سنو، یہ پہلی بار جو بیٹھنا ہے 2 رکعتوں کے بعد، یہ صرف بیٹھنا واجب ہے. کیا؟ یہ بیٹھنا الگ واجب ہے، پھر اس کے اندر التحیات پوری پڑھنا یہ پھر ایک اور واجب ہے. یعنی بیٹھنا بھی عبادت ہے، صرف پڑھنا پڑھانا عبادت نہیں. اللہ کے لیے بیٹھنا بھی عبادت ہے، اللہ کے لیے کھڑا رہنا بھی عبادت ہے، اور کبھی طواف میں چلو تو خدا کے لیے چلنا بھی عبادت ہے. بیچ میں کلمات اللہ کے اذکار کرنا پڑھنا یہ پھر ان کے الگ احکام ہیں. کچھ اذکار واجب ہیں، کچھ اذکار فرض ہیں، کچھ اذکار سنت ہیں، کچھ اذکار مستحب ہیں. بات سمجھ آئی گی؟ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. بولو نا، فرض نماز کے بعد. آپ کو پتہ ہے نا آیت الکرسی کی فضیلت معلوم ہے کہ جو شخص اپنے فرض نماز کے بعد ساری زندگی، شرط کیا ہے؟ ساری زندگی جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے، مرتے ساتھ ہی وہ اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا. یہ فضیلت ہے. اب یہ کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ جب طواف کرو، طواف میں ہر طواف کے چکر پر ایک دعا ہے، مستحبات میں سے ہے، مستحب ہے. کرو گے تو ٹھیک، نہیں کرو تو طواف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح نماز میں قیام کے اندر کچھ نہ کچھ پڑھنا یہ سنت نہیں، یہ واجب نہیں، یہ فرض ہے. قرات کیا ہے؟ فرض ہے. بولو نا، قرات کیا ہے؟ فرض. اب مستحب کی مثال ہو گئی، فرض کی مثال ہو گئی، اور اسی طرح واجب کی مثال رہتی، وہ ہے التحیات للہ پڑھنا. وہ بیٹھنے کی حالت میں التحیات کا پڑھنا یہ الگ واجب ہے، بیٹھنا الگ واجب ہے. جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو بیٹھنے کا الگ ثواب ہوتا ہے، پڑھنے کا الگ ثواب ہوتا ہے، کھڑے ہونے کا الگ ثواب ہوتا ہے، پھر اس میں جو پڑھتے ہو اس کا الگ ثواب ہوتا ہے. یعنی خدا کی کرم نوازی دیکھو، ایک نماز میں ہی خدا کی اتنی نعمتیں ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر انسان بحالت ایمان اپنی نمازوں کو پورا کر لے تو نبی پاک کا وہ قول جو قیامت کے لیے ہے کہ جس کی نماز مکمل ہوگی اس کا سارا حساب آسان ہو جائے گا، وہ اسی لیے سمجھ آتا ہے کہ یہ خدا کے ذکر سے شروع ہو کے خدا کے ذکر پہ ختم ہوتی ہے. ہر حرکت عبادت ہے، اور ہر لفظ عبادت ہے، ہر صیغہ عبادت ہے، ہر جنبش عبادت ہے، ہر سکوت عبادت ہے، اور ہر جھکنا اور کھڑے ہونا یہ سب عبادت ہے. تو عبادت ہی عبادت. اس لیے جس نے صحیح نماز پوری کر لی اس کا حشر آسان ہو جائے گا. اسی لیے انتخاب کیا کہ کم از کم نماز کے مسائل آپ کو بتا دوں. اور آج کے بعد جب نماز پڑھو تو جب ہاتھ باندھے ہوں تو یہ نہ سوچو کرو میں صرف کھلوتا ہے. نہیں، تسی کھلوتے ہو کہ ہاتھ اتنے بدے ہیں، تساں یہ ہاتھ بڑھنے دا الگ ثواب ہے. پھر ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے وہ میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ 3 انگلیاں یہ آپ کے اس رسٹ پر ہوں، اور آپ کی جو سب سے چھوٹی انگلی اور آپ کا جو تھمب ہے یہ اراؤنڈ یور رسٹ ہو. ایسے ایک حلقہ بناؤ. تو جس نے 3 انگلیاں یہاں رکھ لیں اور پھر حلقہ بنا کے ان 2 انگلیوں سے اپنے کلائی کو پکڑ لیا، اس کا الگ ثواب ہے. اور جس نے ایسا کر لیا، پھر جس نے نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھا، یہ کچھ نہیں کر رہا، صرف اس نے آنکھ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیا، جائے سجدہ پہ رکھا، آنکھ ادھر ہے، ثواب ادھر سے نیچے آ رہا. اور دیکھو پھر جب سبحان اللہم پڑھتا ہے، سبحانک اللہم میں جتنے صیغے آتے ہیں ہر ایک کا اپنا ثواب ہے، ہر ایک کا اپنا ہے. یعنی ایک ایسی، میں اگر اس موضوع پر شروع ہو جاؤں تو شاید کئی دن لگ جائیں. میں اگر صرف اس عنوان کو اس تناظر میں شروع کروں، لیکن چونکہ یہ میرا موضوع نہیں، صرف یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے من میں نماز کی محبت پیدا ہو. نماز کو پڑھو، بعد میں محبت پیدا کرو اس سے. یہ ایسی خالص چیز ہے جو آپ کو خدا کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دے. اس کے بعد
ومنها التشہد، وہ کیا ہے تشہد؟ تشہد کہتے ہیں شہادت دینے کو، عربی زبان میں یہ تفاعل کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے گواہی دینا۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ اصل میں جب آپ کرتے ہیں التحیات للہ والصلاۃ، یہ آخر میں ختم کس پر ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ، بولو نا، الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو آخر میں آپ دو شہادتیں دیتے ہیں۔ کیا دو شہادتیں دیتے ہیں؟ کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان، اور یہ میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد ہیں، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول بھی ہیں، اس کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں۔ اور اگر اللہ صرف یہاں تک عبارت رکھ دیتا نا اپنے نبی کی زبان سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ، تو یہ جملہ مکمل ہے، جملہ تامہ ہے عربی زبان میں، پورا مکمل جملہ ہے عبدہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں۔ ورسولو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، چونکہ یہاں جملہ عربی کا مکمل ہو رہا ہے، تو یہ بتا دیا عربی کی گرامر چھوڑو، عربی کے جملے چھوڑو، یہ صرف و نحو کی دقیق عبارتیں چھوڑو، یہ تمہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ صرف عبدہ تک رکھتے تو تم کہتے یہ ہم بھی عبد ہیں وہ بھی عبد ہیں، لیکن رسول کی شرط ساتھ لگا کے ساری کائنات سے ان کو ممتاز کر دیا کہ تم صرف عبد ہو، وہ عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ تو جو عبد اور رسول ہو اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو دو شہادتیں دیتے ہوں اس لیے اس کو تشہد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولتے نہیں آپ؟ تشہد کیا ہے؟ التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، یہ پھر واجب ہے، یہ ایک الگ واجب ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا تَرَكَهُ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَىٰ أَوِ الْأَخِيرَةِ، اگر کسی آدمی نے پہلے قعدے میں یا آخری قعدے میں اس کو چھوڑ دیا، پہلا قعدہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہو، التحیات پڑھتے ہو، یا وہاں چھوڑ دیا اور پھر 4 رکعت کے بعد پھر بیٹھتے ہو، یا وہاں چھوڑ دیا، جدھر بھی چھوڑ دیا، وجب علیہ السجود سہو، اس آدمی پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز اور ذہن میں رکھنا کہ 2 رکعت کے بعد جو التحیات چھوٹ جائے، ایک دفعہ چھوٹ گئی، پھر 4 کے بعد بھی چھوٹ گئی، اتنے تسی ستے سو کہ کتنی بار چھوٹی؟ 2 بار۔ تو 2 بار کے لیے بھی سجدہ سہو ایک بار ہی ہوگا۔ یعنی سجدہ سہو میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں نا۔ تو یہ جتنے بھی واجب رہ جائیں پیچھے نماز میں، لیکن شرط یہ کہ بھولے سے ہوں، ان کے انتہا پر سجدہ سہو بس وہ ایک ہی بار ہوتا ہے، اس کو 2 بار یا جتنے واجب چھوٹے ہیں اتنی بار نہیں کرنا۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ جیسے ایک توبہ سے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ایک سجدہ سہو سے پچھلے سارے واجب جو بھولے سے رہ گئے ان کی معافی بھی مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلو۔ وَقَضَى إِذَا تَرَكَ بَعْدَهُ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے کہ اگر اس نے التحیات میں سے کچھ تھوڑا بہت چھوڑ دیا حصہ، تب بھی یہی حکم ہے، کیونکہ یہ پورا واجب ہے نا، یہ تو نہیں کہ آدھا پڑھ کے تو آدھا چھوڑ دو، یعنی پورا واجب ہے التحیات سے لے کر، بولو نا، عبدہ و رسولہ تک۔ تو اگر کسی نے پڑھ تو لیا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ تک، یہاں تک پڑھ کے پھر اللہم صلی اللہ شروع کر دیا، تو اب کیا اس نے چھوڑ دیا نا آخری حصہ، اب بھی سجدہ سہو واجب۔ کل چھوڑو تب بھی واجب ہے، نصف چھوڑو تب بھی واجب ہے، بعض چھوڑو تب بھی واجب ہے۔ یہی ہوتا ہے عربی زبان میں، یہی حساب ہوتا ہے، یا کل ہوتا ہے یا نصف ہوتا ہے یا بعض ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو تقسیم کرنے کا یہی خوبصورت ایک پیمانہ ہے، یا کوئی چیز کل ہوگی یا جز ہوگی یا نصف ہوگی۔ تو فرمایا جز رہ جائے تب بھی یہی مسئلہ ہے، کل رہ جائے تب بھی یہی مسئلہ ہے، نصف رہ جائے تب بھی یہی مسئلہ ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کے بعد فرمایا سواء کان فی الفرض او النفل،
اور یہ مسئلہ برابر ہے فرضوں اور نفلوں میں. نفلوں میں رہ جائے تب بھی یہی مسئلہ ہے تحیات، فرضوں میں رہ جائے تب بھی یہی ہے، سنت میں ہو تب بھی یہی ہے، واجب وتر میں ہو تب بھی یہ ماشاءاللہ تب بھی یہی ہے. تک مسئلہ تو بھی آتا ہے. اس کے بعد ولو قرأ التشہد فی القیام، اگر کسی آدمی نے قیام کی حالت میں اتحیات پڑھنا شروع کر دی، بھولا ہوا ہے نا، مطلب وہ اتنا بھولا ہوا ہے بیچارہ کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوں. یعنی ایسے بھلکڑ بھی ہوتے ہیں کہ کھڑے، یہ کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ کئی بار ہوا کہ آدمی کھڑے کھڑے کیا پڑھے تحیات للہ. اب اس کا مسئلہ ذرا باریک ہے، اس کو غور سے سننا، کیونکہ میں تھوڑے کو پوچھاں گا، کسے کو بھی پوچھ سکنا، اور جنہوں پوچھاں گا انہوں کھڑا کروں گا. اس کو غور سے سننا، ٹھیک ہے؟ صرف جڑے کرسی تھے انہوں نے کھڑے کرنے کی لوڑ نہیں، ویسے ہی کھڑے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. فرما اب سنو مسئلہ سنو. وَلَوْ قَرَأَ التَّشَهُدَ فِي الْقِيَامِ، اگر کسی آدمی نے کھڑے ہونے کی حالت میں اتحیات پڑھ لیا، ان کانا فی الرکعۃ الاولی، اگر تو یہ پہلی رکعت میں ہوا ہے. کون سی رکعت میں؟ پہلی رکعت میں. لا یلزمہ شیء، تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے. پہلی رکعت میں ہوا تو واجب ابھی نہیں. بالکل نیا مسئلہ ہے سب کے لیے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی، جو پڑھاتے ہیں ان کے لیے بھی. سنو اس کو، اگر پہلی رکعت میں یہ ہوا اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اتحیات پڑھ رہے، اس میں بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو فرمایا لا یلزمہ شیء، اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں. وَإِنْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، ہاں اگر دوسری رکعت میں اس نے ایسا کیا، اختلف المشائخ فیہ، اس میں پھر اہل علم جو مشائخ ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ، تو وہ کہتے ہیں لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے کہ پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو، دونوں میں اگر اس نے سورہ فاتحہ کی جگہ کیا پڑھا؟ اتحیات پڑھا، اور بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی. ایک سورہ فاتحہ چھوڑی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس نے سورہ فاتحہ کو ہی چھوڑ کے اس کی جگہ یہ پڑھا، نہیں، بلکہ اس نے قیام کی حالت میں اتحیات شروع کر دی. تو دونوں رکعتوں میں چاہے پہلی ہو یا دوسری ہو، اتحیات اگر اس نے شروع کی، جہاں یاد آئے اس کو چھوڑ کے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورت میں لائے، کوئی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے؟ اب سنو مسئلہ آگے. وَلَوْ تَشَهَّدَ فِي قِيَامِهِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، اب مسئلہ اصل آیا. دو چیزیں، اگر تو اس نے یہ تشہد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھا، دیکھو دو صورتیں ہوں گی، یا سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھے گا یا سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے گا. اب وہ دونوں صورتیں بتا رہے ہیں اور یہی ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور آپ سے پوچھنا ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ اور سے سننا. وَلَوْ تَشَهَّدَ، پھر عبارت پڑھ رہا ہوں. وَلَوْ تَشَهَّدَ فِي قِيَامِهِ، کسی آدمی نے اپنے قیام کے اندر تشہد پڑھا، قبل قراءۃ الفاتحہ، فاتحہ شریف پڑھنے سے پہلے. فاتحہ شریف کیا ہوتی ہے؟ جڑے امام صاحب تھوڑے گھر ہی جان دیں، یہی ہوندی ہے نا؟ ماشاءاللہ تمہیں تو بہت کچھ آمد ہے. کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا، یہی فاتحہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا فلا سہو علیہ، جس آدمی نے الحمد شریف سے پہلے، چلو فاتحہ نہیں کہتا، الحمد شریف سے پہلے اتحیات پڑھا، پہلی رکعت اور دوسری رکعت، تو یہ کہتے ہیں فلا سہو علیہ، اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں. مسئلہ سن لیا آپ؟ سورہ فاتحہ سے پہلے کیا پڑھا؟ اتحیات، اس پر سجدہ سہو نہیں ہے. وَبَعْدَهَا، لیکن اگر سورہ فاتحہ تو اس نے پڑھی صحیح، سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا تھا؟ وہی جو صرف تمہیں آمدہ ہے، وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ. اور تو تمہیں آمدہ نہیں، تو قل هو اللہ پڑھا اس نے. اب پڑھنا کیا چاہیے؟ قل هو اللہ، لیکن قل هو اللہ نہیں پڑھا اس نے کیا پڑھا؟ اتحیات للہ والصلوات. اب مسئلے دو ہو گئے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، عبارت بعد میں پڑھوں گا، مسئلہ پہلے بتا دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اگر آپ نے اتحیات پڑھا
تو سجدہ صاحب نہیں ہے، لیکن اگر سورہ فاتحہ کے بعد اتحیات پڑھا تو سجدہ صاحب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ ابھی میں آپ سے پوچھوں گا، اب چونکہ عبارت پڑھنے دو مجھے، ٹھیک ہے؟ کسی کا بھی نمبر آ سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا تو سجدہ صاحب نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد اتحیات پڑھی تو سجدہ صاحب ہے نا؟ اب آپ کو مسئلہ یاد ہو گیا ہے، مجھے پتا ہے، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو ڈرا کھلے سمجھا دے، سب کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی عبارت سناتا ہوں کہ یہ وجہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ تو پہلے پڑھو تو سجدہ صاحب دی لوڑ نہیں، تو سورہ فاتحہ تو بعد پڑھو سجدہ صاحب دی لوڑ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی پتہ، یہی تو ہماری شریعت کا کمال ہے کہ یہ حکم بھی دیتا ہے، حکمت بھی بتاتا ہے، اور حکمت اگر کہیں نظر نہ آئے تو وہ ہماری اپنی حکمتوں کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خدا ذات حکیم ہے اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اور حکیم کا کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ خدا حکیم ہے نا، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ اب دیکھو فرمایا وَهُوَ الْأَصَحُّ، اور یہی صحیح قول ہے۔ فرمایا لِأَنَّ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ مَحَلُّ قِرَاءَةِ السُّورَةِ، وہ یہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جس چیز کا محل ہے نا، محل کہتے ہیں جگہ، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جس چیز کی جگہ آتی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے فرمایا قراءۃ السورہ، وہ ہے سورت کا تلاوت کرنا۔ کیا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد محل کسے کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ کو محل کسے کہتے ہیں؟ یہ محل عربی زبان کا لفظ ہے نا، اسی سے آپ دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل، یہ حل اسی محل، اور یہ ایک ہی باب کے سیغے ہیں۔ حل کا مطلب ہوتا ہے رہنے والا، وانت حل بہذا البلد، اس کا شہر قسم، شہر مکہ کی قسم اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ وانت حل، وانت حل، اس لیے کہ بہذا البلد، کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ حل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنے والا۔ تو حل کا مطلب رہنے والا، محل وہ جگہ جس میں حل رہتا ہے، یعنی جس میں حل ہو، حل کا مطلب رہنے والا، اور جس جگہ پر ہوتا ہے اس کو محل کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ جو کہتے ہیں نا ہماری اردو فلاں آدمی کا گھر نہیں جی محل ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر آدمی کا محل ہوتا ہے۔ ابھی جس جگہ سے تسی بیٹھے ہوئے تو اڈا محل ہے، یہ اس وقت آپ کا محل ہے، اور جب گھر جاؤ گے تو آپ کا محل وہ 2 بیڈ روم ہے یا 10 بیڈ روم، وہ آپ کا محل ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور یہ اچھا، اب یہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرات کا محل ہے، یعنی قرات کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی یہاں ہوتی ہی قرات ہے، کوئی اور چیز متصور نہیں۔ اس لیے جس نے کسی چیز کو اپنے محل سے ہٹایا اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ کیا؟ اس کو سجدہ صاحب کرنا۔ اب سورہ فاتحہ سے پہلے تو انہوں نے کہا نہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے سجدہ صاحب لازم کیوں نہیں تھا؟ فرمایا اس لیے اچھا وَقَبْلَهَا محل الثنا، کہا کہ سورہ فاتحہ اس سے پہلے بھی ایک محل ہے، اس کے بعد بھی ایک، بولو نا جس کو محل چاہیے وہ یہ ضرور بولو انشاءاللہ۔ تم صحیح نماز پڑھو، میں وعدہ کرتا ہوں خدا آپ کو جنت میں محل عطا کرے انشاءاللہ، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی تو نہیں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ایک محل ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ایک محل ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد محل کس چیز کا بتا دیا، سورہ فاتحہ کے بعد کس چیز کا محل ہے؟ قرات کا۔ کس کا؟ اور سورہ فاتحہ سے پہلے محل ہے خدا کی ثنا کا۔ کیا؟ سبحانک اللہم، خدا کی ثنا ہے نا، اس کو ثنا کہتے ہیں نا۔
یعنی جب آپ نماز کی کتاب میں پڑھتے ہو سبحانک اللہم کے اوپر ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ ثنا لکھا ہوتا ہے. ثنا کا مطلب کیا؟ کسی کی شان بیان کرنا. تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ سب خدا کی ثنا ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو سورہ فاتحہ سے پہلے جو محل ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ثنا کا ہے. اور سورہ فاتحہ کے بعد محل کس چیز کا ہے؟ قرات کا ہے. تو جب سورہ فاتحہ کے بعد اس نے ثنا کو رکھ دیا، چونکہ التحیات کیا ہے؟ خدا کی ثنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سب خدا کی ثنا ہے. تو یہ ثنا کی جگہ نہیں تھی، یہ تلاوت کی جگہ تھی. اور سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا کی جگہ تھی، وہاں اس نے ثنا ہی پڑھی، لہذا سجدہ صاحب نہیں. بات سمجھ آئی؟ اس لیے یہ مسئلہ آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ثنا، نفس ثنا میں التحیات اور نفس ثنا میں سبحانک اللہم یہ برابر ہیں. کیوں کہ دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ خدا کی ثنا ہے. تو جس نے سورہ فاتحہ سے پہلے التحیات پڑھ لیا اس نے خدا کی ثنا کر لی، اس لیے اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے. جس نے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا اس نے اپنے محل پر چیز کو رہنے نہیں دیا، لہذا اس کو 2 سجدے ایکسٹرا کرنے پڑے. بتاؤ آج آپ کے سامنے جو یہ حکمت بیان ہوئی ہے، بتاؤ اس کا کوئی مول رکھ سکتا ہے؟ بتاؤ کوئی یہ خزانہ جو آپ کو مل رہا ہے اس کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ نہیں. کہ دیکھو سورہ فاتحہ سے پہلے جو محل ہے وہ خدا کی تعریف کا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو محل ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہے. تو سورہ فاتحہ سے پہلے جس نے التحیات پڑھی اس کو سجدہ صاحب کرنا ہے؟ نہیں. اور جس نے بعد میں پڑھی اس کو کرنا ہے. آپ کو مسئلہ بھی بتا دیا، مسئلے کا سبب بھی بتا دیا. ماشاءاللہ. اچھا اب آگے سنو. وَلَوْ تَشَّهَدَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَا يَلْزِمُهُ السَّهْوُ. اچھا ایک مسئلہ اور ہے. فرمایا کہ اگر کسی نے آخری 2 رکعتوں میں اس نے التحیات پڑھی، اب سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی بعد میں پڑھی جدھر مرضی پڑھی، آخری رکعتوں کا نصاب اور حساب مختلف ہے. اس میں اس کو آخر میں کوئی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں. مثلا آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد بیٹھے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، اس میں آپ نے پڑھی التحیات للہ، یا آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین آمین، اس کے بعد التحیات للہ، پھر تو ہمیں یاد آیا وہ میں سوتے ہیں، جاؤ رکوع ہی جانا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے. آخری 2 رکعتوں میں اگر آپ نے التحیات پڑھی تو نہیں کرنا ہے، اور پہلی 2 میں پڑھی تو پھر بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ. اب آگے سنو. وَإِذَا فَرِغَ مِنَ التَّشَهُدِ وَإِذَا فَرِغَ مِنَ التَّشَهُدِ وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ سَهْوًا فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ. اچھا کسی آدمی نے التحیات تو پڑھ لی، کیا؟ التحیات پڑھ لی، نماز ختم کر رہا ہے. التحیات کو کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ عبدہ ورسولہ. ادھر پڑھنے کے بعد وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. نہیں یہ ادھر جو مسئلہ ہوتا ہے. اب وہ بجائے تشہد کے بعد کچھ اور پڑھنے کی کیا پڑھ رہا ہے؟ الحمد شریف پڑھ رہا ہے. لیکن پڑھ کیسے رہا ہے؟ بھول سے. کس طرح؟ بھول سے پڑھ رہا ہے. تو فرمایا فلا سہو علیہ، اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں. ٹھیک ہے؟ جدھر یاد آیا فوراً درود شریف پڑھے اور نماز مکمل کرے. وَإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مَكَانَ التَّشَهُدِ. اگر جس آدمی نے تشہد پڑھا ہی نہیں اور تشہد کی جگہ کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین آمین پڑھ گیا. ولا الضالین آمین تو بعد اس طرح انگلی کھڑی کی اس نے، تو پتہ تو نہیں ہوتا جب آدمی بولتا ہے تو سب ہی کچھ بولتا ہے. اور پھر اس نے درود شریف شروع کر دیا، درود شریف شروع کر کے سلام پھیر دیا. تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جس نے تشہد کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھی اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. کیا؟ تشہد کے بعد پڑھی بھولے سے پھر نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ تشہد پڑھنا واجب ہے نا. تو اب اس نے تشہد پڑھ لیا پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں. کیوں؟
کہ اس نے اصل واجب پورا کر لیا، وہ کیا ہے؟ اتحیات کا پڑھنا. اور جس نے اتحیات پڑھی نہیں اس کی جگہ کیا پڑھا؟ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھی. کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ پڑھی، تو اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ إِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ التَّشَهُدَ كَانَ عَلَيْهِ صَوَابٌ. اور کسی آدمی نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کو یاد آیا کہ یہ فاتحہ کی جگہ نہیں تھی، ادھر اتحیات پڑھنی تھی، پھر اس نے اتحیات بھی پڑھ دی، تو اس سے گزارا نہیں ہوگا، اس کو پھر سجدہ صاحب بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. قضا رویہ عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی الواقعات الناطفیہ. کہا کہ اسی طرح روایت ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے. یہ جو مسئلہ آپ کو بتایا ہے یہ امام اعظم سے اسی طرح روایت ہے. اچھا، پھر وہاں وذکر ہناک، اور وہاں ذکر یہ ہوا ہے اذا بدأ فی موضع التشہد بالقراءہ، کہ جس آدمی نے تشہد کے مقام پر تلاوت شروع کر دی. مثلا تشہد کا مقام کون سا ہوتا ہے؟ جب آپ بیٹھے ہوتے ہو تو وہاں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سارے بولو، اتحیات پڑھنی پڑتی ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ اتحیات کی جگہ پڑھنا شروع کیا قل هو اللہ احد، یا پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، یا کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دی. ثم تشہد، لیکن بعد میں اس کو یاد آیا، پھر اس نے کیا کیا؟ تشہد پڑھا. وہ کیا ہے؟ اتحیات. تشہد کیا ہوتا ہے؟ اتحیات. تو اس نے پہلے سورت پڑھی، سورت کے بعد اتحیات پڑھی. فعلیہ السہو، اس کو بھی سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ وَلَوْ بَدَأَ بِالتَّشَهُدِ ثُمَّ بِالْقِرَاءَةِ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ. لیکن جس نے پہلے تشہد پڑھ لیا اتحیات، بعد میں سورت پڑھی یا کوئی قرات کی قرآن پاک سے، فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. اس پر کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. وَلَوْ قَرَأَ تَشَهُدَ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا لَا سَهْوَ عَلَيْهِ. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے قیام کی حالت میں یا رکوع میں تھا، سبحان ربی العظیم کی جگہ اس نے کیا پڑھا؟ اتحیات للہ. ہے کوئی ایسے عاشق بھی ہوتے ہیں، کیا پڑھا اس نے رکوع میں؟ اتحیات للہ. پھر جو سجدے میں گیا ادھر کیا پڑھا؟ بولو نا، اتحیات پڑھا سجدے میں. اور قیام میں کیا پڑھا؟ اتحیات. اور رکوع میں کیا پڑھا؟ اتحیات. تو فرمایا اگر اس نے رکوع میں پڑھ دیا، قیام میں پڑھ دیا، سجدے میں پڑھ دیا، تب بھی اس کو سجدہ صاحب نہیں کرنا ہے. سجدہ صاحب نہیں کرنا. ہاں، اب کو قیام میں یہ نہ سوچے کہ تسی ہن تھوڑی دیر پہلے دسیا سی کہ سورہ فاتحہ تو پہلے تو سورہ فاتحہ تو بعد، وہ اور بات ہے. ویسے یعنی کسی نے یعنی ان شرائط کے علاوہ کھڑے ہونے کی حالت میں، جیسے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ آخری 2 رکعتوں میں جس نے اتحیات پڑھ لی سورہ فاتحہ کے بعد یا پہلے یا کسی بھی وقت، تو اس کو سجدہ صاحب کرنا ہے؟ نہیں کرنا. رکوع میں پڑھی نہیں کرنا، سجدے میں پڑھی نہیں کرنا. اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كَرَّرَ التَّشَهُدَ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى فَعَلَيْهِ السَّهْوُ. اگر کسی آدمی نے پہلا قاعدہ کون سا ہوتا ہے؟ 4 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے نا پہلا قاعدہ. ماشاءاللہ تو سب سے جاگ رہے ہو. پہلا قاعدہ کب ہوتا ہے؟ 2 رکعتوں کے بعد. 2 رکعتوں کے بعد اتحیات کتنی بار پڑھنی ہے؟ 1 بار نا. تو کسی نے اس کو 2 بار پڑھا. کتنی بار پڑھا؟ 2 بار. لیکن کون سے قاعدے میں؟ پہلے قاعدے میں. تو پھر اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. جس نے اتحیات مثلا جب آدمی بھولتا ہے تو یہ نہ سوچو یہ کیسے ہو سکتا ہے 2 دفعہ پڑھے. بھولنے والے 4 بار بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر بھولے سے اس نے اتحیات کتنی بار پڑھی؟ 2 بار. اور قاعدہ کون سا ہے؟ پہلا. تو فرمایا فعلیہ السہو، اس آدمی کو سجدہ سہو ادا کرنا ہے. وَقَضَى لَوْ زَادَ عَلَى التَّشَهُدِ. اچھا یہ مسئلہ بھی سن لو، چونکہ تشہد کا مسئلہ چلو کم از کم ختم کریں. یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے تشہد پر کوئی کلمات زیادہ کر دیے، کون سے قاعدے میں؟ پہلے میں. یعنی پہلا 4 رکعتیں پڑھنی ہے اور 2 پڑھ لیا آپ نے، اتحیات پڑھ رہے ہیں. اب اتحیات کے بعد آپ نے کچھ بڑھا دیا، اور اتحیات کے بعد کیا بڑھاتے ہو؟ ویسے عام طور پر دروشی ہوتا ہے. تو اگر بھول گئے آپ، اب یہ مسئلہ قابل غور ہے اور اکثر یہ ہیپن ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. وہ کیا کہ
الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی آدمی نے حضور پر درود شریف کے جو کلمات ہیں یہ پڑھا دیے تو پھر وعلیہ الفتویٰ، تو پھر اسی بات پر فتویٰ ہے کہ جس نے اتحیات 2 بار پڑھے اس کو بھی سجدہ صاحب کرنا ہے، یا جس نے اتحیات تو 1 بار پڑھا لیکن اس کے بعد حضور نبی پاک پر درود بھی پڑھ گیا پھر بھی اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ کیا سجدہ صاحب کرنا پڑے گا؟ فرماتے ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ زیادہ، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ اتحیات کے بعد جو زیادتی ہوگی کلمات کی وہ کتنے کلمات ہوں گے جس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی نے پڑھا عبدہ ورسولہ، اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کھڑا ہونا چاہیے نا تیسری رکعت کے لیے۔ 2 رکعت کے بعد اتحیات ختم کی کن کلمات پر؟ عبدہ ورسولہ۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ پڑھتا ہے اللہم صلی، اب صلی تک پڑھا ہے اس نے، کیا اس پر سجدہ صاحب ہے؟ اعلیٰ تک پڑھا ہے، اس پہ سجدہ صاحب ہے۔ یہ کلمات کم ہیں زیادہ ہیں؟ کتنے ہونے چاہیے؟ کتنے کلمات کے بعد اس کو سجدہ صاحب کرنا ہے اور کتنے کلمات کے بعد نہیں کرنا؟ وہ یہ بتا رہے ہیں فقال بعضهم، بعض اہل علم نے کہا یجب علیہ سجود، سجود سہو بقولہ، اس پر سجدہ صاحب واجب ہے اس کے اس قول سے اللہم صلی علی محمد، کہ جس نے یہاں تک پڑھا اللہم صلی علی محمد یعنی محمد تک پڑھا تو اس پر سجدہ صاحب ہے۔ اور فرمایا وقال بعضهم، اور بعض نے یہ کہا لا یجب علیہ حتی یقول وعلی آل محمد، اور بعض نے یہ کہا نہیں اللہم صلی علی محمد تک پڑھے تب بھی سجدہ صاحب نہیں ہے جب تک کہ وہ آل محمد تک نہ پڑھے، چونکہ کہاں تک ہے کلمات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی ہے نا، تو بعض نے کہا کہ آل محمد تک پڑھے تب سجدہ صاحب ہے، اور بعض نے کہا نہیں محمد تک پڑھے تو سجدہ صاحب ہے۔ تو لیکن یہ فرماتے ہیں والاول اصح، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ پہلا قول کیا ہے؟ محمد تک۔ پہلا قول کیا ہے؟ یعنی جس نے محمد تک پڑھ لیا اتحیات کے بعد اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ وَلَوْ كَرَّرَهُ فِي الْقَعْدَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ۔ اب ہے وہ مسئلہ کہ یہ تو پہلے قعدے کی بات ہے، کس کی؟ پہلے قعدے کی بات ہے۔ دوسرے قعدے میں جس نے اتحیات 2 بار پڑھی اس کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے قعدے میں جس نے 2 بار اتحیات پڑھی اس کو کیا کرنا ہے آخر میں؟ ماشاءاللہ۔ اور جس نے آخری قعدے میں 2 بار اتحیات پڑھی اس پر سجدہ صاحب نہیں، اس پر سجدہ صاحب نہیں۔ اب سمجھ آ گئے؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ اور پھر ہم وَإِذَا نَسِيَ قِرَاءَةَ التَّشَهُّدِ، اگر آدمی تشہد پر پڑھنا بھول گیا حتیٰ سلما، یہاں تک کہ سلام بھی پھیر دیا اور تشہد یاد اس کو نہیں تھا کہ میں نے تشہد پڑھا ہے کہ نہیں، ثم تذکر، ادھر سلام پھیرا ادھر یاد آیا، دیکھو ادھر سلام پھیرا ہے ادھر کیا یاد آیا کہ میں نے اتحیات تو پڑھی نہیں، عادہ وہ سلام اس نے بے شک پھیرا ہے، عادہ و تشہد والے صاحب فی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، یہ کہتے ہیں امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سلام سے ہی واپس لوٹ آئے، چاہے دوسرا سلام ہو تب بھی لوٹ آئے، وہ واپس لوٹ آئے، واپس لوٹ کر تشہد پڑھے، کیا کرے؟ تشہد پڑھ کے پھر وہ سجدہ سہو کرے، اور سجدہ سہو کر کے پھر نارمل طریقے سے سلام کرے جیسے ہوتا ہے، اس کی نماز ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ مسئلہ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ ہمارے سلام پھیرنے کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں خراب ہو گئی، نئے سرے شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مریض ٹھیک ہو جائے، مریض کو مارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، مریض کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور وہ نماز اس کے اندر نقص آ جاتا ہے اس کو ختم نہ کرو، جب سجدہ صاحب سے اس کی تمام کمزوریاں ختم ہوتی ہیں تو سجدہ کرو، نئی سرے سے نماز شروع نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ جو پوری نماز کامل پڑھتے ہو وہ بھی کامل کہاں ہوتی ہے؟ ناقص ہی ہوتی ہے۔
ہم سارے فرض پورے کر دیں واجب، پھر بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ نہیں ہم بہت اچھی نماز پڑھ کے اٹھیں؟ نہیں نا۔ تو پھر جب یہ بات پکی ہے کہ پوری نماز پڑھ کے بھی آدمی یہی کہتا ہے کہ میرے کیا تو میری نماز کیا، یہ تو ہماری الحمدللہ ہماری مٹی کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم اپنی عبادت پہ فخر نہیں کرتے۔ اور یہی کمال ہے مومن بندے کا کہ وہ سجدے میں رہے تب بھی عاجز رہتا ہے، قیام میں رہے تب بھی عاجز رہتا ہے، اپنی عبادت پر اعتماد نہیں کرتا، رب کے فضل پہ اعتماد کرتا۔ اب یہ آپ کو مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ تھوڑا بہنا بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ تو جڑا تسی بہن ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا ذوق اور شوق زندہ رہے۔ میں آپ کو صد آفرین کہتا ہوں۔ آفرین کا مطلب ہوتا ہے شاباش، صد آفرین کہ آپ لوگ اتنے شوق کے ساتھ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، یہ مسائل جو کہ بظاہر انسان کو یعنی خشک مضمون ہے، مدرسوں میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اور جب استاد پڑھاتے تھے ہم بھی ادھر ادھر مکھیاں ہی مارتے تھے، لیکن وہ ذوق شوق نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے اندر خدا نے یہ صلاحیت رکھی کہ اس کی شریعت جو بھیجی ہے اس نے، آپ عوام الناس ہو کر اس ذوق اور شوق سے ان مسائل کو سن رہے ہو۔ آفرین ہو آپ پر۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آج آپ نے یہ جو مسائل سیکھے ہیں، مجھے دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے بہت ساری باتیں ایسی جو آپ نے زندگی میں پہلی بار سنی ہے اور آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہے، اور ابھی تو یہ بات شروع ہوئی ہے، ابھی انشاءاللہ آگے چلتے رہو کہ کیسے کیسے مسائل ہیں یہاں جو آپ نے نہیں سنے، اور دلچسپی کے معاملات جو ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ ان پر کلمات کا صدور ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں، اور یہ جڑا ہوا سلسلہ اگلی جمعرات کو یہیں سے واپس ٹوٹا ہوا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آج جو مسائل سجدہ سہو کے متعلق آپ کو بیان ہوئے ہیں اس کا اکثر حصہ آپ کو یاد ہے، سارا تو نہیں کہتا لیکن اس کا اکثر حصہ آپ کو یاد ہے۔ اللہ خوش رکھے۔ سلام۔